جیسے ویڈیو فلموں کی دکانیں غائب ہو گئیں، ویسے ہی پیٹرول اسٹیشن بھی ختم ہو جائیں گے۔ مستقبل کی پلاننگ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ آن قریب دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ جیسے ویڈیو فلموں کی دکانیں غائب ہو گئیں، ویسے ہی پیٹرول اسٹیشن بھی ختم ہو جائیں گے۔ کاروں کی مرمت کی دکانیں اور آئل چینجرز اور ریڈیٹرز کی دکانیں ختم ہو جائیں گی۔ پیٹرول ڈیزل کے انجن میں 20,000 پرزے ہوتے ہیں، جبکہ الیکٹرک کار کے انجن میں صرف 20 پرزے ہوتے ہیں۔ ان کو زندگی بھر کی ضمانت کے ساتھ بیچا جاتا ہے اور یہ وارنٹی کے تحت ڈیلر کے پاس ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کا انجن اتار کر تبدیل کرنا صرف 10 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ الیکٹرک کاریں الیکٹرک سڑک پر کیسے چلیں گی؟ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الیکٹرک کار کے خراب انجن کو ایک ریجنل ورکشاپ میں روبوٹکس کی مدد سے ٹھیک کیا جائے گا۔ جب آپ کی الیکٹرک کار کا انجن خراب ہو جائے گا، آپ ایک کار واش اسٹیشن کی طرح کی جگہ جائیں گے، اپنی کار دے کر چائے یا کافی پئیں گے اور کار نئے انجن کے ساتھ واپس ملے گی۔ پیٹرول پمپ ختم ہو جائیں گے، سڑکوں پر بجلی کی تقسیم کے میٹر اور الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن نصب کیے جائیں گے، جو دنیا کے پہلے درجے کے ممالک میں شروع ہو چکے ہیں۔ بڑی بڑی اسمارٹ کار کمپنیوں نے صرف الیکٹرک کاریں بنانے کے لیے اور فیکٹریاں بنانے کے لیے فنڈ مختص کیے ہیں۔ کوئلے کی صنعتیں ختم ہو جائیں گی، پیٹرول اور آئل کمپنیاں بند ہو جائیں گی، آئل کی تلاش اور کھدائی رک جائے گی۔ گھروں میں دن کے وقت بجلی پیدا کر کے ذخیرہ کی جائے گی تاکہ رات کو استعمال اور نیٹ ورک کو فروخت کی جا سکے۔ نیٹ ورک اسے ذخیرہ کر کے زیادہ بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو فراہم کرے گا۔ کیا کسی نے ٹیسلا کمپنی کی چھت دیکھی ہے؟ آج کے بچے موجودہ کاریں میوزیم میں دیکھیں گے۔ مستقبل ہماری توقعات سے زیادہ تیزی سے آ رہا ہے۔ 1998 میں کوڈیک کے 1,70,000 ملازمین تھے اور یہ دنیا بھر میں 85% فوٹو پیپر فروخت کرتا تھا۔ 2 سالوں میں ان کا بزنس ماڈل ختم ہو گیا اور وہ دیوالیہ ہو گئے۔ کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ کوڈیک اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہوا ہے، ویسا ہی اگلے 5 سے 10 سالوں میں کئی صنعتوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ نے 1998 میں سوچا تھا کہ 3 سالوں کے بعد کوئی بھی فلم پر تصویر نہیں لے گا؟ اسمارٹ فونز کی وجہ سے آج کل کون کیمرہ رکھتا ہے؟ 1975 میں ڈیجیٹل کیمرے ایجاد ہوئے۔ پہلے کیمرے میں 10,000 پکسل تھے، لیکن انہوں نے موور کے قانون کی پیروی کی، جسے ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے تو توقعات پر پورے نہیں اترے، لیکن پھر بہت بہتر ہو گئے اور غالب آ گئے۔ یہ دوبارہ ہوگا تیزی سے۔ مصنوعی ذہانت، صحت، خودکار گاڑیاں، الیکٹرک کاریں، تعلیم، 3D پرنٹنگ، زراعت اور نوکریوں کے ساتھ۔ کتاب فیوچر شاک کے مصنف نے کہا، خوش آمدید چوتھی صنعت انقلاب میں۔ سافٹ ویئر اگلے 5 سے 10 سالوں میں زیادہ تر روایتی صنعتوں کو متاثر کرے گا۔ اوبر سافٹ ویئر کے پاس کوئی گاڑی نہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی ہے۔ کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب ایئر بی این بی دنیا کی سب سے بڑی ہوٹل کمپنی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ کیا آپ نے کبھی ہلٹن ہوٹلز کو ایسا سوچا ہے؟ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر دنیا کو بہت بہتر طور پر سمجھنے لگے ہیں۔ اس سال ایک کمپیوٹر نے دنیا کے بہترین کھلاڑی کو شکست دی ہے۔ امریکہ کے نوجوان وکلاء کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں کیونکہ آئی بی ایم کا واٹسن، جو آپ کو سیکنڈ میں قانونی مشورے دیتا ہے، 90% کی درستگی کے ساتھ، جبکہ انسانوں کی درستگی 70% ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو فوراً رک جائیں۔ مستقبل میں وکلاء کی تعداد 90% کم ہو جائے گی اور صرف ماہرین ہی رہیں گے۔ واٹسن سافٹ ویئر ڈاکٹروں کی مدد کر رہا ہے کینسر کی تشخیص میں، جو ڈاکٹروں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ درست ہے۔ فیس بک کے پاس اب چہرے کی شناخت کا پروگرام انسانوں سے بھی بہتر ہے۔ 2030 تک کمپیوٹر انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح ہوں گے؟ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی خود کار گاڑی سامنے آ چکی ہے۔ 2 سال میں پوری صنعت بدل جائے گی۔ آپ کار کی مالکیت نہیں چاہیں گے کیونکہ آپ ایک کار کو فون کریں گے اور وہ آ کر آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گی۔ آپ اپنی کار پارک نہیں کریں گے بلکہ سفر کی مسافت کے حساب سے ادائیگی کریں گے۔ آپ سفر کے دوران بھی کام کریں گے۔ آج کے بچے ڈرائیونگ لائسنس نہیں لیں گے اور نہ ہی کبھی گاڑی کے مالک ہوں گے۔ اس سے ہمارے شہر بدل جائیں گے۔ ہمیں 90 سے 95% کم گاڑیاں چاہیے ہوں گی۔
پارکنگ کے پرانے مقامات سبز باغات میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر سال 1.2 ملین لوگ گاڑی حادثات میں مر جاتے ہیں، جس میں شرابی ڈرائیونگ اور تیز رفتاری شامل ہے۔ اب ہر 60,000 میل میں ایک حادثہ ہوتا ہے۔ خودکار گاڑیوں کے ساتھ یہ حادثات ہر 6 ملین میل پر ایک تک کم ہو جائیں گے۔ اس سے سالانہ 1 ملین لوگوں کی جان بچائی جائے گی۔ روایتی کار کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی، وہ انقلابی انداز میں ایک بہتر کار بنانے کی کوشش کریں گی، جبکہ ٹیکنالوجی کمپنیاں ٹیسلا، ایپل، گوگل ایک انقلابی انداز میں پہیے پر کمپیوٹر بنائیں گی جو بہت ذہین خودکار الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی۔ وولوو کمپنی نے اب اپنی گاڑیوں میں انٹرنل کمبسشن انجن کو ختم کر کے صرف الیکٹرک اور ہائبرڈ انجنوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ واکس ویجن اور آڈی کے انجینئر ٹیسلا سے پوری طرح خوفزدہ ہیں اور انہیں ہونا چاہیے۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی تمام کمپنیوں کو دیکھیں، کچھ سال پہلے یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ انشورنس کمپنیاں بڑے مسائل کا سامنا کریں گی کیونکہ بغیر حادثات کے اخراجات سستے ہو جائیں گے۔ کار انشورنس کا کاروباری ماڈل ختم ہو جائے گا۔ جائیداد میں تبدیلی آئے گی کیونکہ سفر کے دوران کام کرنے کی وجہ سے لوگ اپنی اونچی عمارتیں چھوڑ دیں گے اور زیادہ خوبصورت اور سستے علاقوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ 2030 تک الیکٹرک گاڑیاں عام ہو جائیں گی، شہر کم شور والے اور ہوا زیادہ صاف ہو جائے گی، بجلی بے حد سستی اور ناقابل یقین حد تک صاف ہو جائے گی۔ سولر پاور کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہے۔ فوسل فیول انرجی کمپنیاں گھریلو سولر پاور انسٹالیشن کو نیٹ ورک تک رسائی محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ مقابلے کو روکا جا سکے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ سبز توانائی، چاہے وہ سبز ہائیڈروجن سے ہو یا ماحول دوست ذرائع سے ہو، اور سبز شہر آئیں گے اور زیادہ تر ممالک میں نیوکلیئر ری ایکٹر ختم ہو جائیں گے۔ کچھ کمپنیاں ایک طبی آلہ بنائیں گی جس کا نام ٹرائی کوڈر ہے، جو اسٹار ٹریک سے لیا گیا ہے۔ ٹرائی کوڈر ایکس کی قیمت کا اعلان اس سال کیا جائے گا۔ وہ آپ کے فون کے ساتھ لنک کر کے کام کرے گا، جو آپ کی آنکھ کی ریٹینا کا معائنہ کرے گا، آپ کے خون کا نمونہ لے گا اور آپ کی سانس کی جانچ کرے گا، اور 50+ بایولوجیکل مارکرز کی تشخیص کرے گا جو تقریباً کسی بھی بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فی الحال مختلف مقاصد کے لیے درجنوں فون ایپلیکیشنز دستیاب ہیں۔